خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ مرکز 15 باب۔ اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاطس کے حوالہ کیا۔ اور پلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطس نے تعجب کیا۔ اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور برابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا۔ اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پلاطس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پلاطس ان کی خاطر برابا ہی کو چھوڑ دے۔ پلاطس نے دوبارہ ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ اور پلاطس نے ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ اور بھی چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ پلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس سے ارغوانی چوغا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ اور شمون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پہے دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی داہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے کہ واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں۔ اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا سے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی
تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ ارمتیہ کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبہ دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ آمین۔